ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آؤ دین سیکھیں کے تحت یہ آٹھویں نشست ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے رسولوں اور کتابوں پر ایمان کا مفہوم کیا ہے۔ ایک مسلمان جب اللہ کے دین کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ 6 چیزوں کے اوپر یقین کرتا ہے، اس کے عقیدے کا حصہ بنایا جاتا ہے 6 چیزوں کو۔ اس میں سے اللہ پر ایمان، اس کے کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان اور اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان۔ یہ بنیاد ہے مذہب اسلام کی ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے اس دین میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ ان چیزوں پر ایمان و یقین کے بغیر کوئی بھی شخص اللہ کے اس دین کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم مسلسل کئی چیزوں کو دیکھ چکے ہیں، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان، اس طریقے سے کئی چیزیں ہماری دروس میں آ چکی ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے رسولوں اور کتابوں پر ایمان کا مفہوم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسولوں کو انسان کے لیے رسول کی ضرورت کس قدر ہے۔ واقعی میں انسانوں کے لیے رسول کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے، تو ان ساری مخلوقات میں صرف انسان کے لیے ہی رسول کی ضرورت ہے یا کسی اور دیگر مخلوق کے لیے بھی؟ اگر کائنات کے اوپر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر اس کائنات میں بنائی ہیں اور جس مقصد کے لیے بنائی ہیں، جس غرض و غایت کے تحت بنائی ہیں، وہ اپنے کام کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ اللہ نے آفتاب کو روشنی اور گرمی کے لیے مقرر کیا ہے، وہ اپنے کام پر لگا ہوا ہے۔ زمین کو سبز و شادابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لہذا وہ اپنے کام پر مامور ہے۔ اسی طریقے سے سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت بنایا ہوا ہے، جس غرض و غایت کے لیے، وہ اس کو پورا کر رہے ہیں۔ ابر کا کام ہے برسنا اور سیرابی حاصل کرانا، وہ بھی اس کے اندر مصروف و مشغول ہے۔ اسی طریقے سے دیگر حیوانات کو اگر ہم دیکھیں، جن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بنایا ہے، وہ اپنی غرض و غایت کو پورا کر رہے ہیں۔ اب معاملہ انسان کا ہے، کیا انسان بھی کسی کام کے لیے، کسی کام کی غرض سے اس کی پیدائش وجود میں آئی ہے؟ اگر آئی ہے تو کیا وہ اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہا ہے یا نہیں؟ تو ہم غور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، زندگی گزارتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اگر یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے، انسان کی زندگی کا، تو پھر جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد حیات کو بیان فرمایا اور بار بار آگاہ کیا اس کو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے ہو اور ہماری طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے؟ دوسری جگہ رب العالمین نے فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بھی کسی غرض و غایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آگے اور ہم دیکھیں، اگر انسان کی پوری ہستی کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، صفحے ہستی سے اس کو ہٹا دیا جائے، تو آفتاب اپنی روشنی برابر دیتا رہے گا، سمندر ابلتے رہیں گے، ہوائیں چلتی رہیں گی،
دریا بہتے رہیں گے، زمین اپنے وجود پر قائم رہے گی، ان میں کسی چیز کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آفتاب اپنی روشنی بکھیرنا بند کر دے تو انسان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ سمندر بہنا بند کر دیں تو انسان کے لیے بارشوں کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ آسمان سے پانی بارش نہ ہو تو پیاسا انسان تڑپ جائے گا، اور زمین اگر نہ ہو تو انسان کیسے ٹھہرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کے وجود کے ختم ہونے سے کائنات کی یہ ساری چیزیں خطرے میں نہیں آتی، لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو تو انسان کی زندگی خطرے میں آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا وجود انسان کی بقا کے لیے ہے، اور انسان کا وجود کس لیے ہے؟ آپ دیکھیں دو قسم کی ہستیاں ہیں، ایک تو خالق کی ہے اور دوسری مخلوق کی ہے۔ خالق رب العالمین کی ذات ہے، اور مخلوقات میں آپ دیکھیں نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، ادنا اور کمتر اعلیٰ کو پورا کرتا ہے، ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں۔ یہ انسان کس کے کام آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس کام، کس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے بنایا ہے، کس مقصد کے تحت بنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اس کو بنایا اور اس کا وجود بخشا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے، غرض و غایت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اس دنیا کے اندر رہ کر کے۔ اسی طریقے سے ایک اعتبار سے ہم اور دیکھنا چاہیں گے، عقل و فہم اور ارادہ اور اختیار، اس کے سلسلے میں تین قسم کی مخلوقات ہیں۔ کچھ مخلوقات تو ایسی ہیں جن کو عقل و فہم، ادراک و اختیار اللہ نے نہیں دیا، ارادہ اور اختیار نہیں دیا، جیسے سورج چاند ہیں، ستارے سیارے ہیں، درخت ہیں، پھل پھول ہیں، ان کو کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس عقل و فہم بھی نہیں ہے۔ دوسرے وہ ہیں جن کو عقل و فہم اور ارادہ اور اختیار بہت محدود دیا گیا ہے ابتدائی شکل میں، اس کی مثال حیوانات ہے۔ اور تیسرا گروپ وہ ہے جس کو عقل و فہم دیا گیا ہے، ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، وہ انسان ہے۔ اب ارادہ اور اختیار کے نتیجے میں جو وہ کام کرتا ہے اس پر حکم لگتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، خیر کا کام کر رہا ہے یا شر کا کام کر رہا ہے، حق ہے یا یہ باطل ہے، اس کی حرکات و سکنات، تین اعتبار سے انسان حرکتیں کرتا ہے۔ ایک تو ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے رائے پیش کرتا ہے، اس کی رائے صحیح ہے یا غلط ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ قولی اعتبار سے جو وہ کہتا ہے وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، اس کا علم کیسے ہوگا؟ تیسری چیز عملی ہے، حرکت، تو اس میں اس کا عمل درست ہے یا غلط ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے انسان کو رسول کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس کو بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا، اس کے نتیجے میں انسان عمل کرتا ہے، بولتا ہے، اپنی رائے رکھتا ہے، وہ رائے، اس کا عمل، وہ قول صحیح ہے یا نہیں، صحیح نہیں ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ اللہ رب العزت کے جو اس روئے زمین پر برابر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ اس لیے انسان کو رسول کی ضرورت ہے، باقی کسی مخلوق کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری اللہ کی کر رہے ہیں، وہ مجبوراً کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اے انسانوں زمین کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض جميعا، کیا دیکھتے نہیں کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے
وہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. یہی بات آسمانوں کے تعلق سے کہی. لیکن انسانوں کا جہاں اللہ نے تذکرہ فرمایا تو وہاں دو قسم اللہ نے کر دی، کیونکہ انسان کو ارادہ اور اختیار حاصل ہے. اللہ فرما رہا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب کثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب. اللہ فرما رہا ہے کیا تم دیکھتے نہیں آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کر رہی ہیں. سورج، چاند، پہاڑ، جانور اور لوگوں کی کثیر تعداد. دیکھیے جب ان ساری چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا تو کوئی استثناء نہیں کیا. سورج چاند کا جانوروں کے سلسلے میں یہ نہیں کہا کہ بہت سارے ایسے ہیں بہت سارے ویسے ہیں، لیکن انسانوں کی جب بات آئی تو دو کیٹیگری اللہ نے کر دی. ایک تو اطاعت گزار ہیں، دوسری وحق علیہ العذاب جو عذاب کے مستحق بن گئے ہیں. یعنی ایک تو اطاعت گزار ہیں، دوسرے نافرمان ہیں، ایک تو فرما بردار ہیں، دوسرے سرکش ہیں. تو یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا، باقی مخلوقات کے پاس ارادہ اور اختیار نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وجود بخشا ہے وہ اپنے مقصد حیات کو پورا کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول کی رہنمائی نہ ہو. رسول کی ضرورت انسان کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے تحت یہ آج کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے. اسلام کو عالمگیر بنا دیتی ہیں یہ چیزیں. دنیا کے اندر سارے مذاہب کے اندر اسلام کی نمایاں شکل و صورت نکل کر کے آتی ہے ان دو سے. دیکھیں میں دو کو کس طریقے سے آج رکھنا چاہیں گے ہم. سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ آدم علیہ السلام، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے. انسانوں کی تخلیق سب سے پہلی ہستی جن کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا آدم علیہ السلام ہیں. آپ نبی بھی ہیں، پہلے انسان بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا. پہلے رسول کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلا رسول کون ہے. نبی تو آدم علیہ السلام ہیں، لیکن پہلے نبی کون ہیں، رسول کون ہیں؟ پہلے حضرت نوح علیہ السلام. حدیث شفاعت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ جو ملے گی وہ طویل حدیث کے اندر اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ لوگ کہیں گے انت اول الرسل، آپ رسولوں میں سب سے پہلے ہیں. لہذا نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں. آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسی لیے بھیجا کیونکہ انسان اپنا مقصد حیات بغیر رسولوں کی رہنمائی کے نہیں کر سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ تو رسولوں پر ایمان کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. دوسری چیز کتابوں کے سلسلے میں. کتابوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا منی ہدا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، اللہ نے فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اتر جاؤ زمین پر تم. آدم علیہ السلام آپ کی بیوی اور ابلیس کو اتارا اللہ نے اور کہا کہ جب بھی میری جانب سے ہدایت آئے گی اس ہدایت کی جس نے پیروی کر لی اس کو کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، نامراد نہیں ہوگا. تو ہدایت کیا ہے؟ یہی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ صحیفے دیتا رہا ہے، کتابیں دیتا رہا ہے اور تعلیمات دیتا رہا ہے. یہی ہدایت ہے. آدم علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے سب سے اول ہیں
اور یہاں سے کتاب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور لاسٹ میں اللہ کا صحیفہ کون سا ہے؟ قرآن مقدس، قرآن۔ یہ دو چیزیں دیکھیے، رسول ہیں اور رسول کے ساتھ کتاب موجود ہے۔ اسی لیے میں نے اس ٹاپک کو دونوں کو جوڑ کر کے رکھا ہے، الگ سے نہیں، کیونکہ دونوں کو ایک ساتھ ماننا اور الگ الگ بھی اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ رسول پر ایمان تو لانا ہی ہے، رسول جو دے کر کے بھیجا گیا ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ دو ایسی بنیادیں ہیں جو ہمارے ایمانیات کے اندر اللہ نے شامل فرمائی ہیں، مذہب اسلام کو عالمگیر بنا دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں کہا یہ گیا کہ سارے انبیاء کے اوپر، رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے دو طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، وہ چیزیں بھی انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے دو اعتبار سے قرآن میں بیان فرمایا ہے، بتا سکتے ہیں؟ ایک تو ہے ناموں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، رسولوں کے ناموں کے ساتھ رسولوں کو ذکر کیا ہے۔ دوسرا یہ بغیر ناموں کے اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور سے ذکر فرمایا ہے، اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ جن کے نام بتا دیے وہ تو خاص ہو گئے، لیکن جو نہیں بتائے ہیں اس میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون کون ہو سکتے ہیں، کون کون انبیاء ہو سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نیچے آئے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، انسانوں کی رہنمائی کرنے والے، ان کو غفلت سے اور سستی سے بیدار کرنے والے، ان اللہ کے سلسلے میں اس کی صفات اور اس کی ذات کی تفصیل بتانے والے کون کون سے رہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے ناموں کو ذکر نہیں فرمایا۔ اس سلسلے میں سورہ نساء کی بہت ہی اہم آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ النَّبِيِّينَ إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اللہ فرما رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی فرمائی، اور آپ کے بعد نبیوں کی طرف وحی فرمائی، جن میں سے ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں اور ان کی اولادیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ان انبیاء کی طرف ہم نے وحی فرمائی، اور زبور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے کچھ تو رسول ایسے ہیں جن کے واقعات آپ کو بتا دیے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کی تفصیلات ہم نے آپ کو نہیں بتائی ہے۔ یہ چیز اسلام کی خصوصیت میں ہے، انبیاء پر ایمان کی عالمگیر بنا دیتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے نہ جگہ فکس کی ہے، ہندوستان، پاکستان یا ایران، چین، کہیں بھی وہ ہو سکتے ہیں، کتنے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ کے تو نام بتا دیے ہیں۔ تو رسولوں پر ایمان کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ رسولوں کو اس اعتبار سے آپ کو ایمان لانا ہے، پہلی چیز جن کے نام آئے ہیں ان کو ناموں کے ساتھ، جن کا اجمالی اللہ نے ذکر فرمایا ہے ان کو اجمالی طور سے ایمان لانا ہے ان کے اوپر۔ اس میں بہت سارے انبیاء ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ رسول بشارت دینے والے، ڈرانے والے اس لیے بنا کر کے بھیجے گئے تاکہ لوگوں پر کوئی حجت کا، اللہ کے سلسلے میں کوئی حجت نہ رہے لوگوں کی، یہ اللہ کے دربار میں نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں آیا، سمجھانے والا کوئی نہیں آیا۔ کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی جگہ پر انبیاء آئے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ یہ سب اللہ رب العزت کے انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، کسی بھی جگہ پر آئے ہوں، چاہے ناموں کے ساتھ آئے ہوں یا ناموں کے ساتھ نہ آئے ہوں۔ ایک چیز میں یہاں پر اور واضح فرماؤں آپ کے سامنے، وہ یہ کہ جن کے نام آ گئے،
جن کا تذکرہ قرآن میں آ گیا، تقریباً 25 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کے ساتھ آیا ہے ذکر قرآن میں۔ اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کا ناموں کے ساتھ تذکرہ نہیں ہے، جن کا ناموں کے ساتھ ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی ایک پہچان اور شناخت بتائی ہے۔ کیا بتائی ہے؟ ایک شناخت اور پہچان ان کی بھی بتائی ہے، وہ یہ کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے، وہ سب کے سب توحید کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے ناموں کے ساتھ تو ذکر نہیں کیا، لیکن ان کی دعوت کو اللہ نے ضرور ذکر فرمایا کہ سب نے اللہ کی توحید کی طرف بلایا ہے، شیطان طاغوت اس سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ یہ دیکھیے بنیادی چیز اللہ نے بیان فرما دی۔ نام تو نہیں ذکر فرمائے، لیکن دنیا میں کسی بھی زمانے میں نبوت و رسالت کا اگر کوئی دعوے دار ہو بھی اور کوئی جماعت منسوب کرتی ہو اپنے رہنما کو نبیوں کی طرف، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی توحید کی طرف بلانے والا ہوگا، کسی بھی زمانے میں کوئی رسول ہو۔ یہ بنیادی دعوت ہے انبیاء کی۔ لہذا ہمیں یہاں سے، اور یہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا انبیاء کا، ثم ارسلنا رسلنا تترا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ یونس کے اندر، کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا، لوگ پہلے سب ایک امت تھے، ایک عقیدے پر قائم تھے، ایک منہج کے اوپر تھے، لیکن پھر لوگوں کے اندر اختلاف ہوا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے انسان کو، اپنے ارادہ اور اختیار سے وہ چیزوں کو انجام دیتا ہے، کبھی صحیح کرتا ہے کبھی غلط کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے اختلاف کیا عقیدے میں، منہج میں، دین کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلسل انبیاء کو بھیجا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے رسولوں کو پے در پہ بھیجا، لگاتار ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ حمیم سجدہ کے اندر، ثم جاءتهم رسلهم من بین ایدیہم ومن خلفہم، رسول ان کے آگے اور پیچھے سے آتے رہے، یعنی مسلسل اللہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر بھیجتا رہا، اور وہ اللہ کی واضح تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھتے رہے، اللہ کی ذات کے سلسلے میں، اس کی صفات کے سلسلے میں، اللہ کی مرضی کے سلسلے میں، اس کی رضامندی کو بتاتے رہے، اس کی ناراضگی کے کاموں سے ڈراتے رہے، اور امت کو، لوگوں کو، انسانوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ فرمایا ہر زمانے میں اس طریقے سے ہوا، یہاں تک کہ آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرما دیا۔ اب ہمیں اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ اس کو بنا دیا گیا کہ ہم یہ سارے انبیاء رسولوں کے اوپر ایمان لائیں، اور جب تک ہم ان سارے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، ہم صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتے، اللہ کے کام ہم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اسلام کو عالمگیر بنا دیتا ہے۔ کسی رہنما سے ہمیں دشمنی نہیں ہے، اگر وہ اللہ واحد کی طرف بلاتا ہے یا اس کے ماننے والے بلاتے ہیں تو یقیناً اس کے تار کہیں نہ کہیں اللہ کی اس سلسلے نبوت سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ سب نے اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا تو ابتدا میں رسولوں کا بھی ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے فرمایا اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے رسول آئیں اور میری تعلیمات تمہیں بتائیں، آیتیں پڑھ کر کے سنائیں، پھر جو بھی پیروی کر لے گا ان کی تو اس کو کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ ہدایت کو بھیجنے کا بھی اللہ نے وعدہ فرمایا اور رسولوں کو بھی بھیجنے کا وعدہ فرمایا، صحیفے بھی بھیجنے کا وعدہ فرمایا، تعلیمات جو لوگوں کے لیے آگے رہنمائی کا سبب بن سکے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔
اب اس میں آپ دیکھیں کتابوں اور صحیفوں کے سلسلے میں ہمارا ایمان یہ کہ سورۃ البقرہ جو شروع ہو رہی ہے اسی میں کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اللہ اہل ایمان کی نشانیاں، ان کی پہچان بتا رہا ہے. اہل ایمان وہ ہیں، متقی وہ ہیں، کامیاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ان کے رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو ان کے رسول سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے انبیاء پر، اس پر ایمان لاتے ہیں. قرآن مجید کے اندر کتاب و سنت کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ 4 کتابیں آسمانی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا. کون کون سی ہیں؟ سبھی جانتے ہیں، مشہور ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، وآتینا داود زبورا، اور داود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور قرآن مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اللہ نے فرمایا یہاں سے جو ہدایت شروع ہوئی ہے یہ تو نام بتا دیے ہیں، صحف ابراہیم کا بھی ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا بھی ذکر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں پر اجمالی انبیاء کا ذکر کیا ہے، اجمالی کتابوں کا اور صحیفوں کا بھی ذکر کیا ہے. بے شمار انبیاء کی بات جہاں آتی ہے وہاں پر ایک کاؤنٹنگ ہے، وہ درست ہے کیا؟ 2,24,000 یا اس سے کم؟ 1,24,000 جو کاؤنٹنگ بتائی جاتی ہے، جو کاؤنٹنگ بتائی جاتی ہے، جو روایت پیش کی جاتی ہے غالباً طبرانی کی ہے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے، سخت ضعیف روایت ہے. اور ہمیں جب ظاہر سی بات ہے روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نہیں آ رہی ہے، اور قرآن کا جو بیان ہے وہ بالکل کلیئر ہے. 2 جگہ اللہ نے اس بات کو کہا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، تعداد نہیں بتائی. انبیاء کے قصے ہم نے بیان کر دیے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے ہم نے بیان نہیں کیے، اللہ نے تعداد نہیں بتائی. اور جو روایت آپ نے کہی ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اس لیے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے جو بات کہی ہے بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کے واقعات نہیں بیان کیے گئے، وہ ہیں. لہذا توریت، زبور، انجیل، قرآن، صحف ابراہیم یہ آئی ہیں. لاسٹ میں اللہ نے ہدایت یہ دی قرآن مقدس صحیح کتاب کی شکل میں، یہ عطا فرمایا ہمیں. اب حکم یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم ہر نبی پر، رسول پر ایمان لاتے ہیں، ویسے ہی ہم اللہ کے ہر بھیجی ہوئی ہدایت پر ایمان لائیں. 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ایک نبیوں کے، رسولوں کے تعلق سے، اور ایک ان کی کتابوں کے تعلق سے. ایک تیسری چیز اس کے اندر آپ ایڈ یہ کریں، اور یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر ایمان کو ایمان کا جز، ایمان کا رکن کیوں بنایا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے. اگر ہم اس ٹاپک کو سمجھ گئے تو آپ سمجھ لیجئے ہم کسی بھی نان مسلم کو، غیر مسلم کو بتا سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے، اللہ کا دین. اللہ نے فلاں فلاں یہ اتنے سارے دین نہیں بھیجے، ایک دین اللہ کی طرف سے آیا. یہ بھی میں آپ کے سامنے تیسرا پوائنٹ رکھوں گا یہاں پر دین کے تعلق سے. رسولوں پر ایمان کو لازم کیوں قرار دیا گیا؟ رسولوں کی تعلیمات کو لازم قرار کیوں دیا گیا؟ اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت لوگوں کے اور دنیا کے حالات کیا تھے. آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے حوالے سے اور لوگوں کے تعلق سے، اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی صحیح ہیں، ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کنبہ ہیں. جیسا کہ بنی اسرائیل، مثال کے طور پر بنی اسرائیل یہ کہتے تھے ہم اللہ کا کنبہ ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہدایت ربانی کے لیے صرف ہم ہی منتخب کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ان کے اس بیان کو ریجیکٹ کیا اور کہا بل انتم بشر ممن خلق. انہوں نے کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے کنبہ ہیں
اور اللہ کے محبوب ہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، بل انتم بشر ممن خلق، تم بشر اور انسان ہو جو پیدا کیے گئے ہو۔ بنی اسرائیل کا ایک دھوکہ یہ بھی تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ نبوت اور رسالت صرف ہمارے خاندان کا حصہ ہے، ورثہ ہے، بس۔ سارے انبیاء کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ سوال کا جواب آ رہا ہے، کیوں اللہ نے لازم قرار دیا؟ سارے انبیاء پر ایمان وہ نہیں رکھتے تھے۔ بنی اسرائیلی، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مان کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مانا، اور بہت سارے انبیاء کو شہید کر دیا۔ ایمان کا حصہ اللہ نے اس لیے بنایا۔ یہی حال عیسائیوں کا تھا۔ عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان کے روادار نہیں تھے، اور اگر ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ ان کو ایمان لانا چاہیے تھا۔ تو اس وقت جو اہل کتاب میں سے دو گروہ، یہود اور نصارہ، یہ سارے انبیاء پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تعلیمات نازل فرمائی اسلام کے ذریعے سے، کہا گیا کہ سارے انبیاء کے اوپر ایمان لاؤ، تم سارے انبیاء پر ایمان لانا پڑے گا تمہیں۔ یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ رسولوں پر ایمان کے تعلق سے جس چیز میں وہ غلطی کا شکار ہوئے وہ یہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ بعض انبیاء کرام کو انہوں نے مانا اور بعض کو نہیں مانا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو ان تین آیتوں کے حوالے سے بالکل واضح فرما دیا۔ اللہ فرما رہا ہے جو لوگ جو کفر کرتے ہیں یہ کہہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں، بعض پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم بعض نبیوں کو تو مانتے ہیں، ان پر ایمان ہے ہمارا، اور بعض نبیوں کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا یہ بیچ کا ایک درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، حقیقت میں یہ کافر ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہاں جو لوگ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان کے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عنقریب اجر عطا فرمانے والا ہے۔ رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرنا، سب کے اوپر ایمان لانا ہے، تبھی مذہب اسلام کی عالمگیریت واضح ہوگی۔ کسی نبی کو نہیں چھوڑا، سارے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لہذا ہمارا ایمان مکمل کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی فرستادہ اور کسی پیغمبر کا انکار کر دیں؟ ہم کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان کے یہاں پر یہ خرابی اور خامی تھی، بعض انبیاء کو ماننا، بعض کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ اللہ نے فرمایا اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے، ایمان کا حصہ اور عقیدے کا حصہ بنا دیا رسولوں پر ایمان۔ اب ہمارے لیے یہاں سے ایک اصول کیا ملتا ہے؟ ہمیں رسولوں پر ایسے ایمان لانا ہے کہ کسی کے درمیان ایمان میں فرق نہیں کرنا، کسی نبی کو نہیں چھوڑنا، چاہے اللہ نے نام لیے ہوں ان پر بھی اور چاہے نام نہ لیے ہوں ان پر بھی، ہم سب کو ہی ایمان لانا، سارے انبیاء پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کہ یہود و نصارہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم نہیں سمجھتے تھے، انبیاء کے تعلق سے گناہوں کی نسبت کیا کرتے تھے۔ یہ بھئی اللہ کے پیغمبر اگر غلطی اور گناہ کرتا رہے گا، گناہ اس سے ہوگا، تو پھر وہ رہنمائی انسانوں کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہیں سے غلطی پہنچے گی آگے۔ لیکن یہ ان یہود و نصارہ نے کیا،
یہودیوں نے کیا، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے تہمتیں لگائیں، اور خود سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جو سلطنت ان کو حاصل تھی نا وہ جادو کی وجہ سے حاصل تھی. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. اللہ فرما رہا جب بھی رسول ان کے پاس آئے اور تصدیق کرتے رہے آگے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، تو انہوں کے ایک گروہ نے کیا کیا، اللہ کی کتاب کو اپنے پیچھے ڈال دیا جان بوجھ کر کے. اور وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مِلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور شیاطین کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے اور جادو اس کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، اس کے پیچھے پڑ گئے. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. ہمارے ایمان کا رسولوں پر ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اس طریقے سے ایمان لائے کہ رسولوں کو گناہوں سے پاک سمجھیں، ان کو معصوم سمجھیں، لیکن ان یہودیوں نے معصوم نہیں سمجھا. اس لیے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہا انہوں نے، جو اتنی بڑی سلطنت ان کو حاصل تھی وہ جادو کی وجہ سے تھی. ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو ٹونے کا بہت اثر تھا، زور تھا. آپ نے ان جادو کی کتابیں اٹھا کر کے سب کو اپنے تخت کے نیچے جو ہے دبا دیا، دفن کرا دیا. اب اس میں شیاطین کو معلوم تھا، شیاطین نے آپ کے انتقال کے بعد وہ ساری چیزیں نکلوا کے کہا کہ دیکھو یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام اتنی عظیم الشان سلطنت کے مالک ہو گئے. اور پھر یہودی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے اس جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے، اور نسبت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے جادو کی. لہذا انبیاء کو انہوں نے معصوم نہیں سمجھا. ہمارے لیے یہ رسولوں پر ایمان کا دوسرا خاصہ یہ ہے کہ ہم معصوم سمجھیں، گناہوں سے پاک سمجھیں ان کو، تبھی ہمارا ایمان رسولوں پر مکمل ہوگا. اگر ہم معصوم نہیں سمجھتے تو ان یہودیوں کی طریقے سے ہمارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے. تیسری چیز جو رسولوں کے سلسلے میں گڑبڑی پیدا ہوئی اس وقت میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لازم و ضروری قرار دیا، وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے میں جو مسلمان ادب اور احترام کے الفاظ بولتے ہیں، کوئی بھی قوم اور کوئی بھی امت اپنے نبیوں کے تعلق سے وہ الفاظ نہیں کہتی ہے. ادب اور احترام کے ساتھ ہمیں انبیاء کا نام لینا، انبیاء کا ادب اور احترام کے ساتھ نام لینا. سلام علی المرسلین، سلام علی نوح فی العالمین. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر فرمایا. سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین. تو جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کا نام درود السلام کے ساتھ ان پر بھیجتے ہیں. باقی کوئی بھی آپ دیکھیں گے پروفٹ جیزس، پروفٹ موسیٰ، پروفٹ یہ، لیکن اس طریقے سے نہیں لیا جاتا. انبیاء ہمارے اس ایمان کا حصہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا نام بھی ادب کے ساتھ لیں اور کسی بھی نبی کے درمیان ہم فرق نہ کریں. یہ تیسری چیز جو میں نے آپ سے کہا تھا میں ڈسکس کروں گا، جو اسلام کو عالمگیر بنا رہی ہے، دین. دین اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دیا، ایک ہی دین سب کو دیا. دوسری چیز جو مختلف فی رہی ہر نبی کے وقت میں وہ شریعت رہی، منہج رہا. منہاج اس کے لیے لفظ اللہ تعالیٰ نے شرعۃ و منہاجا لفظ استعمال کیا ہے. دین میں کوئی فرق نہیں رہا آخر تک، لیکن یہودی اور یہ نصارہ دین کے سلسلے میں منہج ان کا کیا تھا، شریعت ان کی کیا تھی،
اس میں کیا کیا انہوں نے خرافاتیں کی، کیا کیا گمراہیاں پیدا کی، اس سے بہت زیادہ قرآن مقدس نے بحث نہیں کیے، لیکن انہوں نے دین کو ہی بگاڑ دیا. جو اصل چیز چلی آ رہی تھی دین، اس کو ہی انہوں نے بگاڑا. اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مقدس میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ میں یہودیوں کا تفصیل سے ذکر، سورہ آل عمران میں نصارہ کا ذکر، دونوں سورتوں میں ان کے دعوے موجود ہیں. سورہ بقرہ میں دعویٰ کیا ہے؟ کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، تم نصارہ بن جاؤ یا یہودی بن جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ گے. اللہ نے اس کا جواب ان کو کیا دیا؟ نہیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. اور آگے اس کی تفصیل کیا بیان فرمائی؟ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. اللہ نے ان سے کیا کہا کہ تم یہ کہو کہ ہم ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اس کے بعد کے نبیوں کو دیا گیا، اس پر ہمارا ایمان ہے. رسولوں کے ساتھ ان کی صحائف اور کتابوں کو جوڑ دیا اللہ نے یہاں پر، اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم ان رسولوں کے درمیان کسی چیز میں فرق نہیں کرتے. یہی چیز سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. آپس میں جھگڑا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، وہ کہتے ہیں نصارہ تھے، وہ کہتے ہیں یہودی تھے، وہ کہتے ہیں نصارہ تھے. اللہ نے فرمایا کچھ نہیں تھے دونوں میں سے. آگے ان کو نصیحت کیا فرمائی ہے عیسائیوں کو؟ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. بہت ہی الفاظ میں مطابقت ہے، مناسبت ہے، وہی الفاظ اللہ نے دہرا دیے علینا اور الینا کے فرق کے ساتھ. اللہ نے فرمایا بلکہ کہو کہ ہم ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو جو دیا گیا ہم اس پر ایمان لائے اور کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہی شخص ہو سکتا ہے جو سارے انبیاء پر ایمان لائے اور سارے انبیاء کی کتابوں پر، ان کے صحیفوں پر ایمان لائے. اس کے بغیر مسلمان کا تصور نہیں ہے. ان کو سمجھایا گیا اس بات کو لے کر کے، لیکن انہوں نے اس کے اندر تو گڑبڑیاں کی. توحید جو اصل دین تھا اس میں ہی انہوں نے گمراہی کا وہ شکار ہو گئے. اسی لیے جب اتحاد کی دعوت ان کو دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یہ دین ہے. جس چیز پر اتحاد کیا جا رہا ہے یہ دین تھا. یہ شریعت اور منہجوں کا فرق نہیں تھا، یہ دین تھا جس میں انہوں نے اختلاف کیا اور گمراہی کا وہ شکار ہو گئے. اور دین اللہ نے سارے انبیاء کو ایک ہی دے کر کے بھیجا تھا. ان یہود و نصارہ سے کہا گیا کہ آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے. شریعت میں تو اختلاف ہو سکتا ہے نا، لیکن جو ہمارے اور تمہارے درمیان جو چیز کامن ہے اور وہ اللہ کا دین ہے اس پر، یعنی توحید پر آ جاؤ، شرک نہ کرو اور اپنے میں سے کسی کو معبود نہ بناؤ، اپنے ہی جیسے انسانوں کو. اللہ نے فرمایا کہ دین کے اندر بھی لوگ اختلاف کرتے رہے، جھگڑے کرتے رہے، لڑائیاں کرتے رہے، انحراف کا شکار ہوتے رہے، لیکن دین بھی اللہ نے سب کو ایک دیا. شرع لکم من الدین ما وصی به نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اللہ فرما رہا ہے تم سب کے لیے ہم نے دین ایک ہی مقرر کیا ہے جو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام
سب کے لیے ایک ہی دین دیا تھا، لیکن تم نے اس دین کو ہی جو سارے نبیوں کا ایک دین تھا اس کے اندر ہی تم لوگ اختلاف کر بیٹھے، گمراہی کا شکار ہو گئے۔ شریعتیں دیکھی کیسے الگ الگ ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ قبلہ تھا، قبلہ پہلے بیت المقدس تھا مسلمانوں کا، یہود و نصارہ کا بھی وہی تھا، مسلمانوں کا تبدیل کر دیا گیا۔ ان کے سلسلے میں کوئی حکم نہیں تھا، اس لیے کیونکہ ان کو بھی اسی پر عمل کرنا تھا۔ بھئی اگر تم یہودی تھے، نصارہ تھے، انبیاء کے ماننے والے تھے، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تو تمہارے لیے بار بار قرآن نے دعوت دی کہ تم سارے انبیاء پر ایمان لاؤ، سارے انبیاء کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ تو تمہارے لیے ضروری تھا، لازم تھا کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ کی کتاب قرآن مقدس کے اوپر ایمان لاتے جو اللہ نے آپ کو دی۔ یہ آپ کو دینا چاہیے تھا، اس پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے اندر دین میں بھی اختلاف اور انتشار گمراہی کا یہ شکار ہوئے، اور کتابوں کے سلسلے میں بھی گمراہی کا شکار ہوئے، اور انبیاء کے سلسلے میں بھی گمراہی کا شکار ہوئے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی، تعلیم دی گئی، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ سارے انبیاء پر ایمان لاؤ، چاہے ان کی تفصیل بیان کی گئی ہو یا نئی تفصیل بیان کی گئی ہو۔ ساری کتابوں پر ایمان لاؤ، چاہے اس کی تفصیل آئی ہو یا نہیں آئی ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِي ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اللہ تعالیٰ نے جیسے انبیاء کا اجمالی ذکر کیا ہے، کتابوں کا بھی اجمالی ذکر کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ پہلے صحیفوں اور کتابوں میں یہ بات تھی۔ اس کا مطلب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر نام کے ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام سے جو رب نے فرمایا جب بھی ہدایت آئے میری طرف سے اس کی پیروی کرنے والے کو کوئی خوف و غم نہیں ہے، یہاں سے جو شروع ہوگا کتابوں کا سلسلہ، صحیفوں کا سلسلہ جو قرآن تک پہنچا ہے، یہ سب کے سب ہر ایک کے اوپر ایمان لانا مسلمانوں تمہارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اور دین جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کو دیا وہ آخری نبی تک دین وہی چلتا چلایا، لہذا دینوں کا اختلاف نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ نبیوں کی تعلیمات کا، اصل تعلیم کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، اور کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان کے اندر بھی اختلافات نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ ایسا موضوع ہے جس نے مذہب اسلام کو عالمگیر بنا دیا ہے، کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کے متعلق جن چیزوں کو رب نے بنیادی قرار دیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اس لیے قرآن مقدس کے اندر زیادہ فوکس اس کو کیا گیا کیونکہ یہود و نصارہ اس سلسلے میں گمراہی کا شکار تھے، گمراہی کا شکار تھے۔ نہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے نبیوں کو ماننے کو وہ تیار نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اعتبار سے ان کو اور سمجھایا، کہا کہ دیکھو انبیاء کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی آدم سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ اللہ نے فرمایا پھر نہیں کہنا کہ ہم غافل تھے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے باپ دادا اس سے پہلے شرک کرتے رہے، ہم تو ان کے تابع ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی وجہ سے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہنا، کیونکہ اللہ نے اس عہد کو یاد دلانے کے لیے مسلسل نبیوں کو بھیجا۔ ایک تو بنی آدم سے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے عہد لیا گیا جس کو عہد الست کہتے ہیں عالم ارواح میں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے عہد انبیاء سے لیا، ایک عہد انبیاء سے لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے یاد کرو اس وقت کو بھی جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا، نبیوں سے ہم نے عہد لیا کہ جب بھی ہم تمہیں کتاب عطا کریں، حکمت عطا فرمائیں، پھر اس کے بعد کوئی رسول آ جائے تمہارے درمیان تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔
کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، عہد کرتے ہو؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ فرما رہا ہے کہ سارے انبیاء نے اس بات کا عہد کیا کہ اللہ ہماری موجودگی میں اگر کسی کو تو نے رسول بنا دیا تو اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اور اس کے بعد اگر کوئی پلٹ گیا تو سمجھ لیجئے اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا جب ایک نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی آ جائے تو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اس نبی پر بعد والا جو ہے اس نئے والے نبی پر ایمان لائے گا، مدد کرے گا۔ لیکن تم یہود و نصارہ تم نبی نہیں، نبی کی امتیں ہو، نبی کی موجودگی میں تم امتیں ہو، پھر بھی تم امت ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جب نبیوں کے لیے حکم تھا کہ نبی کی موجودگی میں نبی آ جائے تو ان دونوں کو آپس میں ایمان لانا ہے، لیکن تم تو امت ہو نبی کی، موسیٰ علیہ السلام نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ ان کی امتیں ہو تم، پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو آئے ہیں اللہ کی طرف سے ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کے بعد اگر تم پلٹ گئے، یعنی نبی جب ایمان لے آئے تو بدرجہ اولا تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا۔ تم تو نبی کی امت ہو نا، نبی تو نہیں، نبی بھی ہوتے تو ان کو ایمان لانا ضروری تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا، دیکھیے عالمگیریت اسلام کی نکل کے آ رہی، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض۔ اب ذرا بتاؤ تو صحیح کون سے دین کی تلاش میں ہو تم؟ آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی تابعدار اور فرما بردار ہے۔ اسلم اسلام لے آئی ہے، وہ تابعدار فرما بردار ہو گئی ہے، پھر تم اسلام کے اندر داخل کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ اس لیے ہمارے ایمان کا یہ حصہ بنایا گیا۔ ایمان لائیے رسولوں پر ایمان جو نہیں لائے گا، آپ سمجھ لیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پیغمبروں کو وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اپنے دماغ سے سمجھ رہا ہے، رب کے اعتبار سے نہیں سمجھ رہا۔ میں ایک بات، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، یہ سب کو یاد ہے نا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تربیت انشاءاللہ تھوڑا سا جو ہمارے دماغ میں پہلے سے اس سے ہٹ کر کے بتائیے گا۔ ایک اچھی چیز آپ کو انشاءاللہ اس سے سمجھانا چاہوں گا۔ جی ترجمہ بتائیے۔ پراپر کسی کا بھی نہیں ہے، صحیح اس کا ترجمہ بتائیے آپ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، اس کا صحیح اور پراپر ترجمہ کیا ہوگا؟ صحیح ترجمہ بتائیے۔ صحیح اور پراپر تو آپ بھی بتا سکتے ہو نا، ایمان ہے ہمارا، ایمانیات ہیں یہ، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں تو ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آمنت باللہ کا میں بتا دے رہا ہوں، آگے سے آپ لوگ چلیے گا۔ میں ایمان لایا اللہ پر، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ آگے آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں، جتنے بھی آپ لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہٹا دے رہے ہیں، ہی یہ ہی ہٹ رہا ہے، اور یہی مجھے سمجھانا ہے، یہی ہٹ رہا ہے، ہی ہٹ رہا ہے۔ اور اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ، اگر یہ ایمان کی 6 چیزیں اگر انسان سمجھ لے، اسی کی صرف تبلیغ کرنے دنیا میں نکل جائے، یہ کافی ہے دنیا کے ہر انسان کو اللہ کا پیغام پہنچانے اور سمجھانے کے لیے، صرف یہی کافی ہے بس۔ ایمانیات ہماری اللہ نے رکھی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ۔ اب تھوڑا سا کریے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، اس کا وہ ترجمہ
جو عام طور سے لوگ جانتے ہیں، شاید آپ وہ لفظ بول نہیں پا رہے ہیں، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اس کی اچھی اور بری تقدیر پر۔ ایک دیکھیے ہی اس میں نہیں آیا ہے والیوم الآخر پر، اس میں نہیں آیا، باقی سب میں ہی آ رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہی پوری عالمگیر مذہب اسلام کو کر دیتا ہے اس دنیا کے اندر۔ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکومت و فرمانروائی کو واضح کرتی ہیں چیزیں۔ یہ ہمارا ایمانیات جس کو ہم نے بچپن میں رٹا لگا دیا، الٹا سیدھا جیسا بھی، اسی کو ہم نے سمجھ لیا۔ یہ سمجھنے کی کوشش، یہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں ایمان لا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اس کی اچھی بری تقدیر پر، یہی نا، یہی ایک عام مفہوم ہے۔ لیکن اس کو تھوڑا سا الگ چینج کر کے اگر آپ پڑھیں گے تو کچھ ذہن کھلے گا آپ کا۔ کیسے؟ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اللہ کی طرف سے اچھی اور بری تقدیر پر۔ اللہ جوڑیے ان میں سب میں، پھر آپ کو ایک عالمگیری نظر آئے گی کہ اللہ کا یہ دین ہے، اللہ نے سمجھایا ہے کہ تمہیں کن چیزوں پر ایمان و یقین رکھنا ہے، عقیدہ کن کو بنانا ہے، اللہ کی کتابوں کو بھی، اللہ کے فرشتوں کو بھی، اللہ کے رسولوں کو بھی، اور تقدیر جو تمہارے سلسلے میں رب نے فیصلے کر دیے ان پر ایمان و یقین رکھو۔ یہ عالمگیر اسلام کی تعلیمات کو کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ اللہ نسبت رب نے اپنی طرف کی ہے۔ کون سا یہود و نصارہ اور کون سا دنیا کے اندر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین نہیں کرتا؟ آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے، کائنات سب اسی کی ہے، ہر شے اس کے کام پر لگی ہوئی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کائنات کی، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے، فرشتے بھی، جاندار بھی، سب اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی شان۔ اللہ نے کہا میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، میری کتابوں پر ایمان لاؤ، میرے فرشتوں پر ایمان لاؤ، تم، میں نے جو تمہارے فیصلے کر دیے ان فیصلوں کو تسلیم کر لو۔ کون سا دین رہ گیا، کون سا دھرم رہ گیا، کون سا مذہب رہ گیا جو خالق کائنات ہے وہ بتا رہا ہے کہ مانو میری ان ساری چیزوں کو، اور اس رسولوں اور کتابوں پر ایمان جو آج ہمارا موضوع رہا ہے، آپ سمجھ لیجئے اللہ نے کیسا سمجھا دیا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز مجبوراً اطاعت کر رہی ہے سوائے انسان اور جنات کے۔ انسان اور جنات کو ہی رسولوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ارادہ اور اختیار کا غلط استعمال کرے گا یہ انسان، اور جب غلط استعمال کرے گا تو اس کو صحیح بھی کرنا اور اس کی ذمہ داری آخرت کا خوف بھی دلانا ہے اس کو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس دنیا میں یہ تمہیں ان سب چیزوں پر ایمان و یقین رکھنا ہے کیونکہ تمہیں یہاں آخرت کے دن جواب دہی دینا ہے، جواب دہی تمہاری ہے۔ ذمہ دار صرف انسان اور جنات ہیں اللہ کے یہاں پر، اپنے اعمال کے حساب و کتاب، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جانور، حیوانات، کوئی بھی حساب نہیں دے گا۔ حساب انسان کو دینا ہے کیونکہ انسان کو اللہ نے عقل و فہم دیا، شعور دیا، ارادہ اور اختیار دیا جو دیگر مخلوقات کو نہیں دیا۔ فرشتوں کو بھی ارادہ اور اختیار حاصل نہیں ہے، مجبوراً اطاعت ہو رہی ہے وہ سب۔ وہی اللہ کی تعریف جس کام پر لگایا ہے رب نے، جو شروعات میں نے جہاں سے کی ہے، جس کام کے لیے رب نے لگایا ہے اس کو وہ کر رہے ہیں، ہٹ نہیں سکتے، وہ ذرہ برابر نہیں ہٹتے۔ لیکن انسان ہٹتا ہے، کثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب، کیونکہ ارادہ اور اختیار جو اس کو دیا وہ راستہ بھٹکے گا بھی، راستہ غلط بھی اختیار کرے گا، صحیح پر بھی جائے گا۔ فیصلہ کون کرے گا صحیح اور غلط کا؟ اللہ رب العزت بار بار ہمیشہ ہر زمانے میں اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا ہے، ساتھ میں کتابیں دیتا رہا، ملائکہ اس کے بیچ میں واسطہ بنتے رہے،
اللہ نے تمہاری قسمتوں کے فیصلے کر دیے، راضی ہو جاؤ، خالق و مالک تمہارا وہی ہے۔ ایمانیات اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھ گئے، تفصیل سے ہم نے صرف یہ آمنت باللہ سمجھا ہے، ملائکہ اور کتاب رسول، ملائکہ پر بھی ایمان کیوں لازمی قرار دیا گیا، اس کو بھی، کیونکہ یہ تو ٹاپک نہیں ہے لیکن اس میں یہ چیز ہمارے اس سے آ رہی ہے کہ لازمی کیوں قرار دیا گیا ہے اس کو بھی، اس کی وجہ پچھلی بار تک اس میں بتایا تھا آپ نے کیا، ملائکہ کی ضرورت تو شروع سے آخر تک ہے، ہاں اور جگہ بتایا اور بھی ہے اصل میں، جو اس کانٹیکس میں جو میں نے بتائی ہے، یہودی لوگ، یہودیوں کے پاس جب اسلام کا پیغام پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ وہی کون فرشتہ لاتا ہے؟ کہا جبرائیل۔ کہا نہیں، ارے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، ہم نہیں مانیں گے کیونکہ جبرائیل تمہارے پاس وہی لے کر آتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے، عذاب ہمارے اوپر لے کے آتا رہا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اللہ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبرائیل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں کو بھی چھوڑنا نہیں، کسی بھی فرشتے کو، ایمان مکمل نہیں ہوگا، فرشتوں کو بھی نیچے سے لے کے اوپر تک جہاں سے بھی رب نے جو بھی فرشتہ وجود جس کو بخشا ہے، جس کام پر لگایا ہے، اس پر تمہیں ایمان لانا ضروری ہے۔ مسلمانوں کی کیسی رہنمائی فرمائی ہے رب العالمین نے، آخر میں بھیجا ضرور ہے لیکن سب نچوڑ مسلمانوں کو دے دیا ہے۔ سارے نبیوں پر ایمان لاؤ جی، سارے کتابوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ کا جو بنیادی دین سارے انبیاء تک پہنچتا رہا ہے اس کے اندر خرابی گڑبڑی نہیں آنی چاہیے۔ اسی بنیاد پر تم ان گمراہ لوگوں کو بلاؤ، اور جب بھی تمہیں بلانا ہوگا دین کی طرف تو کلمہ پیش کرو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ جب بھی تمہیں دنیا کے کسی بھی مذہب اور دھرم والے کو بلانا ہو تو اس کو یہی کہو گے، کیونکہ اللہ کا دین ایک ہی آیا ہے، اسی نے رسولوں کو بھیجا ہے، اسی نے فرشتوں کو نازل فرمایا، فرشتوں کو وجود بخشا ہے، اور اسی نے کتابیں نازل کی ہیں، لہٰذا فرق کیسے آ سکتا ہے، اختلاف کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے، اللہ اپنے علاوہ شرکت کو گوارا کیسے کر سکتا ہے، جبکہ وہ شرک کو فرما رہا ہے کہ اس کے علاوہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا۔ لوگ دین و دھرم لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خوش ہیں، سارے دینوں جو راستہ جا رہا ہے سب کی منزل ایک ہی ہے، یہ گمراہ قسم کے لوگوں کا نعرہ ہے، جو جس دین پر عمل کر رہا ہے سب کا راستہ وہی ہے۔ نہیں، اللہ نے ہر دین نہیں بھیجا، ایک دین بھیجا، اور اس دین کے تعلق سے لوازمات کو رکھا ہے رب العالمین نے، ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لہٰذا ہمارے ایمان کی جو یہ 6 بنیادیں ہیں وہ بہت اہم ہیں، اس پر جتنا غور و فکر کریں گے آپ اس بات کا اندازہ کریں گے کہ واقعی میں اسلام ہی اللہ کا دین ہے، اس کائنات میں کوئی دین نہیں اور کوئی بھی اللہ کا پسندیدہ راستہ نہیں، محض یہی ہے۔ ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے باریکی کے ساتھ بیان فرمایا، وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ، اللہ کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے کتابوں کا اور رسولوں کا شروع سے انتظام فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا اگر کوئی شخص، وہ سمجھ لیجئے مسلمان و مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی رسول کو بیچ میں سے غائب کر دے اس کا ایمان خطرے کے اندر پڑ گیا۔ منہاج شریعتیں اللہ نے مختلف انبیاء کو ضرور دیں لیکن دین سب کے پاس ایک ہی رہا ہے، لہذا ہمیں ایسے رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہمیں ویسے ہمیں ایمان لانا ہے۔ اب ہمیں پتہ لگے گا، ویسے تو ہم رسولوں پر ایمان لا کر ایک ہی 2 لفظ میں بات کو ختم کر دیتے ہیں، ہم ایمان لائے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، لیکن اس کی تفصیل اگر قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ تو بہت مختصر چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ آپ سمجھ لیجیے جو ذہن ایک فکر بن رہی ہے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، بڑی حکیم و خبیر ہے وہ ذات، کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ لوگ ان سلسلوں میں گمراہی کا شکار ہوئے، اور آخر میں کیونکہ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی تعلیمات نہیں آئے گی، لہٰذا
اب ایسا نچوڑ رب نے دیا ہے کہ اس کو پوری دنیا کے اندر پوری روئے زمین پر لے کر کے دعوت کو پہنچ جائیے کہ اللہ کا دین، اللہ کا پسندیدہ راستہ صرف اسلام ہے، اور اللہ کا یہی ایک راستہ ہے جو انسان کو جنت کے اندر پہنچا سکتا ہے۔ بہت ہی اہم چیز الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کافی وقت ہو چکا، اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔